بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے حصہ نظم دیکھیں گے۔ پہلی دو نظمیں ہم پڑھ چکے ہیں، حمد اور نعت، اور آج ہمارے پاس نظم نمبر 3 ہے، جاوید کے نام، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ نظم پابند نظم کہلاتی ہے اور ماخذ ہے اس کا بال جبریل۔ پابند نظم کون سی ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ پابند نظم وہ نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے جو مقررہ اوزان ہوتے ہیں اور ترتیب ہوتی ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے اس نظم کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ لندن میں اپنے بیٹے جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر 5 اشعار پر مشتمل یہ نظم بقول اقبال انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھی جو جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط تھا۔ علامہ اقبال نے بظاہر یہ نظم اپنے بیٹے کے نام ہی لکھی ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو وہ اس نظم میں ملت اسلامیہ زوئے کا نقطہ ڈال دیتے ہیں، ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں سے مخاطب نظر آتے ہیں۔ یہ نظم ایک پابند نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ اس نظم میں اقبال نے نوجوان مسلمانوں کو نصیحتیں کی ہیں کہ اس دنیا میں مقام و مرتبہ تبھی حاصل کر سکو گے جب اپنی نئی دنیا بناؤ گے، اور وہ دنیا عشق حقیقی میں یعنی اللہ کے عشق میں غرق ہو جانے سے ملتی ہے۔ اس نظم میں اللہ سے عشق، اپنے وطن سے عشق، اپنے بزرگوں کا احترام اور ان کی فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے یا نام بنانے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں انسان کی عزت اور شہرت اس کی خودداری میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر خودداری نہیں ہے تو دولت اور شہرت کسی کام کی نہیں۔ چلیے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس نظم کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے ہمارے پاس، عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ پہلے مفہوم دیکھ لیتے ہیں، مفہوم ضرور لکھا کریں۔ عشق کی دنیا یعنی عشق حقیقی میں ڈوب کر بلند مقام حاصل کرو تاکہ تم دنیا میں انقلاب لا سکو۔ انقلاب یعنی تبدیلی۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اردو شاعری میں ایک عظیم نام ہے۔ آپ نے شاعری کی شکل میں اپنے نظریات کا قابل قدر سرمایہ چھوڑا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اے جاوید عشق حقیقی میں اپنا خاص مقام و مرتبہ پیدا کر اور یوں اپنے لیے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ عشق حقیقی ہی کی بدولت انسان عظیم اور بلند مرتبہ بنتا ہے اور رات دن کی گردش سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور گویا اس کے اپنے صبح و شام ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے بیٹے، تیرے لیے لازمی ہے کہ علم اور عملی جدوجہد کے ذریعے معاشرے میں اپنی شناخت بنائے اور وہ مرتبہ حاصل کرے جس سے عزت اور احترام ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قدیم روایات کو ترک کر کے خود کو نئی اور مثبت سوچوں سے ہم آہنگ کرے۔ اے جاوید، اگر خدا تجھے توفیق عطا فرمائے تو اس کے عشق میں ڈوب جا اور اپنا خاص مقام و مرتبہ حاصل کر کے حیات جاوید پالے، یعنی ابدی زندگی پالے، ہمیشہ کی زندگی پالے۔ اگر تو نے یہ راستہ دل سے اختیار کیا تو اس دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ حیات جاوید جہاں پہ پانے سے مراد ہے کہ تو ایسا اپنا نام بنا لے گا، ایسا نام روشن کر لے گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پہ ایک مماثل شعر ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید اور بالواسطہ طور پر مسلمان نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ ان کے فلسفہ اور پیغام کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان میں قوت پیدا ہو جائے اور وہ اتنا باصلاحیت اور بااختیار ہو جائے کہ زمانے میں مثبت تبدیلیاں لا سکے، ایک مضبوط معاشرہ بنا سکے۔ اقبال کا مطلب ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں
عظیم انقلاب لے کر آئے اور ظلم و جبر اور جاہلیت کا خاتمہ کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں اچھی اور مثبت تبدیلیاں لائیں۔ اور سب سے بڑی تبدیلی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ مسلمان اس تاریکی میں غرق دنیا کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ چنانچہ خود فارسی میں لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ اور اردو وضاحت یہ ہے کہ میں اپنے دل کی بات برملا کہتا ہوں، یعنی واضح، صاف اور سامنے کہتا ہوں۔ یہ کتاب نہیں، کچھ اور چیز ہے۔ جب اس کا اثر جان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے۔ جان بدل جائے تو جہاں بدل جاتا ہے، اور اس جہاں کو بدل دینا ہی اقبال کے پیغام کا حقیقی مقصد ہے، جسے انہوں نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے اور ساتھ واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا انسانی زندگی میں درجہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور یہاں پہ مماثل شعر ہے، نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، یہ زیر نہیں آئے گا۔ حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود۔ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ مفہوم دیکھتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تجھے فطرت کو سمجھنے والا دل عطا ہو جائے تو تجھ میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی جس سے قدرت کی بزبان چیزوں کی خاموشی کو بھی سمجھنے لگو گے۔ اب تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اردو شاعری کا ایک عظیم نام ہے۔ یہ شروع میں آپ نے ضرور لکھنا ہے تھوڑا سا تعارف۔ انہوں نے شاعری کی شکل میں اپنے افکار و نظریات کو جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ قابل قدر ہے۔ اقبال مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مغربی علوم کا بھی گہرا مطالعہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی دینی علوم پر بھی گہری نگاہ تھی۔ انہوں نے ہی مسلمان قوم کو زوال کی پستیوں سے ابھرنے اور اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ دکھایا اور بتایا۔ آپ نے اپنے کلام میں حرکت و عمل کا درس دیا۔ اب تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے مطالعہ فطرت کا ذوق عطا کرے تو تجھے لالا و گل سے اس کی ہستی کا ثبوت مل سکتا ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام میں سنت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی سکوت اور کلام یہ دونوں ایک دوسرے کا الٹ لفظ ہیں، ایک دوسرے کا تضاد ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سنت تضاد پائی جاتی ہے اور یہ ایک دلکش انداز ہے۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے، یعنی لالا کا پھول جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اسے غور سے دیکھیں تو وہ زبان حال سے خالق کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، صاف آئے گی نظر صانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم نوجوانوں کو غور و فکر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت اور عقیدت رکھو گے تو دنیا میں موجود ہر شے کو سمجھنے کی صلاحیت پالو گے، حتیٰ کہ گلے لالا اور گلاب سمیت ہر شے کی خاموشی میں چھپی ہوئی بات اور راز تک جان لو گے، اور اس طرح اللہ کی ہستی کی پہچان بھی پالو گے، کیونکہ ہر چیز ہر ذرے میں خدائے واحد کی ہستی کا عکس اور جلوے ملیں گے۔ سکوت لالا و گل سے کلام میں سنت تضاد پائی جاتی ہے، جس کے یہاں بیان کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق کائنات کے وجود کی گواہی دیں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں گہری بصیرت اور سمجھ حاصل کرنے کے ہیں۔ یہاں پہ ایک جو ہے آپ مماثل شعر دیکھ لیجئے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ آج کے لیے یہ 2 اشعار کی تشریح کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کروائی جائے گی۔ اور ساتھ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ میرے پاس ایک نوٹس بک ہے، اس میں بھی آپ اس کے نوٹس دیکھ لیں، اور یہ شاعر علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، ان کے حالات زندگی تھوڑے بہت یہ ضرور پڑھ لیں، ان کی جو ہے وہ اسلوب بیاں اور ان کی جو تصانیف ہیں ان کے نام،
اور اس کے علاوہ یہاں پر اس بک میں بھی تشریح دی گئی ہے آپ کو، یہاں سے بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ لیکن جو میرے اپنے بنائے ہوئے نوٹس ہیں انشاءاللہ کل میں اس میں سے بھی آپ کو تیسرے، چوتھے اور پانچویں شعر کی تشریح کرواؤں گی۔ یہ شعر نمبر 2 کی تشریح، اس میں بھی آپ کو ایک ایک جو ہے وہ مماثل شعر بھی مل رہا ہے، بہت اچھی ہے تشریح، یہ والی بھی اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ یہاں سے بھی پڑھ لیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے اور باقی کل پڑھاؤں گی انشاءاللہ، تو یہ وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ جتنا نالج لیں گے اتنا ہی کم ہے، اور اس سب کو پھر اپنے الفاظ میں اچھی طرح سے کریے گا۔ آگے تفہیم اشعار کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے سوال جواب ہیں، یہ سب آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں۔ تشریح اچھی طرح یاد ہو تو ان تفہیم اشعار کے سوالوں کے جواب آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ ہماری یہ ختم ہو گئی ہے، مشقی سوالات کا حل آ گیا۔ یہ اچھی طرح سے بیٹا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مختصر تعریفیں جو آپ کو دی گئی ہیں نظم یا غزل کے اجزاء یعنی محاسن کی شناخت، یہ آپ کو پہلے ہی میں اس نظم کی بلکہ پوری بک کی میں آپ کو تمام گرامر جو کروا چکی ہوں، ان کی میں نے تھوڑی سی تفصیلی تشریح 4-5 سطروں کی ہے، اور جوابی ساتھ میں نے شعری مثالیں بھی دی ہیں۔ تو یہ انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے تعریفوں میں، کیونکہ آپ کی جو درسی کتاب کی تعریفیں ہوتی ہیں انہی الفاظ میں سے MCQs بن کر آتے ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگ یہاں سے بھی ضرور یاد کریں، لیکن جو میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ شعری مثال کے ساتھ ضرور یاد کریے گا، کیونکہ جو حصہ قواعد میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شعری مثالیں بھی ساتھ لازمی یاد کریں۔ 1 نمبر تعریف کا ہوتا ہے اور 1 نمبر مثال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حصہ قواعد میں بھی 2 نمبر کے سوال ہوتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔